رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا، الملقب بطٰہٰ والیاسین رحمۃ للعالمین، مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من صباحنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عباد اللہ، ما بعد الموت اشد من الموت لمن لا یغفر له، ما بعد الموت اشد من الموت فاحذروا ضیقہ وضنکہ وظلمتہ ووحشتہ۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ خدیجہ بنت مطہر حسین کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگار مرحومہ کے درجات عالی فرمائے، اور جتنی مائیں دنیا سے گزر چکی ہیں سبھی کی مغفرت فرمائے، اور جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ مل جل کر ایک درود پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ وعجل فرجہم۔ سلسلہ شہادت کا ہے، اور یہ ایک ایسی وفات کا سلسلہ کہ جس میں شہادت حضرت زہرا کو بھی تذکرہ کرنا ہے، اور ایام ماہ رجب المرجب بھی چل رہے ہیں۔ ایک عظیم مہینہ ہے ماہ رجب کا، اور اس کی عظمتوں تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے کہ جس کا نام ہی شہر اللہ رکھ دیا گیا ہو، اللہ کا مہینہ ماہ رجب۔ ماہ رجب ایک عظیم مہینہ ہے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 12 تاریخ ہو گئی ہے، تو آج کی مجلس میں مختلف طور سے بہت سی مناسبتیں بھی شاید میرے اس بیان میں آتی رہیں تھوڑی تھوڑی، تاکہ زمانے کے اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں وہ روایات بھی پیش کر سکوں جن کی آج کل ضرورت بھی ہے، اور اس مہینے کی فضیلتیں بھی ہیں، اور تذکرہ ماں کا بھی ضرور ہوگا، اور وہ ذکر تو ضرور ہی ہوگا کہ جس کی عظیم ترین مناسبت کل کو آنے والی ہے، جو مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کیسے نہیں؟ کائنات میں نہ ایسی کوئی ولادت ہے، نہ کائنات میں کوئی ایسی شہادت ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے ولادت کی جیسی ہمارے مولا کو نصیب ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک راز الہی تھا، ہوگی گفتگو اس کے اندر بھی، لیکن پہلے ہم رجب سے شروع کرتے ہیں اپنی بات کو، پھر آئیں گے اس طرف کہ خداوند عالم کے اسی خاص بندے نے جو ولی خدا بھی کہلایا، مرنے اور جینے والوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے۔
اور اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے کون سا میسج اور پیغام چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ چونکہ 20ویں کی مجلس ہے اور اس میں اگر موت کا تذکرہ نہ ہو اور ماں کا حق ادا نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں میں اپنے ہی اوپر یہ تھوڑی سی کوتاہی کر بیٹھوں گا۔ لہذا ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے۔ جس مہینے کے نام میں اتنی برکتیں ہیں کہ رجب نام ہے جنت میں اس نہر کا کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہو۔ یعنی جب ماہ میں ہی اتنی فضیلت ہے ماہ رجب کے، تو پھر اس مہینے میں آنے والی شخصیتوں کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ نے اس مہینے کو کس طریقے سے مولود کعبہ سے ملایا ہے، اس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، سنتے رہیں گے۔ آخر مولا کائنات کی ولادت کسی اور مہینے میں بھی تو ہو سکتی تھی، ہے بھائی، ہے کہ نہیں بات؟ لیکن ماہ رجب ہی کا انتخاب کیوں ہے؟ اس لیے تقسیم جنت، مالک جنت کا تذکرہ اگر رجب میں نہ ہو اور وہ رجب میں نہ آئے، بھائی ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے رجب کا مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے ماہ رجب کا۔ ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں دیکھیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ماہ رجب کے بارے میں، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور ماہ مبارک رمضان میری امت کا مہینہ۔ دیکھیں تینوں چیزیں آ گئیں ان تینوں مہینوں میں۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان پیغمبر کا مہینہ، اور ماہ مبارک رمضان امت کا مہینہ۔ پہلے رجب ہے، پھر ہے شعبان، اور پھر ہے ماہ مبارک رمضان۔ تو پہلے ہے رجب، رجب کو نسبت دے دی اللہ سے۔ پہلے تم اللہ کو پہچانو، ہائے ہائے ہائے، پہلے تم اللہ کو پہچانو، پھر کہہ دیا میرا مہینہ ہے شعبان کا۔ تو ظاہر سی بات ہے الہیت سے، الوہیت سے، وحدانیت سے رسالت ہی کی طرف تو انسان آتا ہے، اور جب رسول کا اقرار کر لے گا انسان تو وہ امت والا اپنی بخشش کے لیے سہارا تلاش کرے گا۔ وہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، پھر محمد الرسول اللہ پہ آ جائیے، اور امت میں رہنے کے بعد ماہ مبارک رمضان میں آنے کے بعد وہ علی جو رجب میں آیا تھا وہ رمضان میں جا بھی رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک رابطہ ہے نا بھائی، ایک رابطہ ہے کہ نہیں ہے، ایک سلسلہ ہے نا۔ اس رجب کو کا جو ایک مرتبہ صرف استغفر اللہ و اسلہ توبہ پڑھ لے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ، کتنی برکت والا مہینہ ہے ماہ رجب کا۔ ماہ رجب میں اگر کوئی انسان استغفر اللہ و اسلہ توبہ، یعنی میں مغفرت اللہ سے چاہتا ہوں اور توبہ کا سوال کرتا ہوں بارگاہ خدا میں، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے کتاب مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کی فضیلتوں میں، سید نے اپنی کتاب اقبال میں، کف امی نے اور حضرات نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی انسان صدق دل سے ماہ رجب میں اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ واسلہ توبہ 100 مرتبہ پڑھ لے، تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے ایک تسبیح کتنی سی دیر، اس کی عظمتیں دیکھیں آپ۔ استغفر اللہ واسلہ توبہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ میں ہو جائے گی، آپ پڑھ کے اندازہ لگا لیجئے گا۔ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ استغفر اللہ کی تسبیح، اور جو اپنی زبان پہ صرف بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی واحد ایسی تسبیح ہے جو ہونٹوں کو بھی بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔
یعنی اس میں ریا بھی نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں. آپ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں اور دہرا سکتے ہیں اندر اندر، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اپنی مغفرت کا سامان کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح. اب سنیے اسی ماہ رجب میں ارشاد ہوا جو ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ خداوند عالم در جنت پہ اسے لے جاتا ہے. اور جو 3 روزے ماہ مبارک رجب میں رکھ لے تو اللہ اس پہ جنت واجب قرار دیتا ہے. دیکھیے کتنا بڑا. ایک چیز کا دھیان رکھیے گا جان گرامی، یہ ساری روایات مومنین کے لیے ہیں. میں دیکھیے بہت بڑا مسئلہ، یہ بات میں نے بیچ میں جملہ عرض کر کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ ساری روایات مومنین کے لیے ہیں، غیر مومنین کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ ہم مومنین کی گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں امیر المومنین آ رہا ہے. ایک میں لاؤں آپ کو، ملاحظہ فرمائیے، یا اللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرات. ایک تسبیح کے پڑھنے کا اتنا ثواب ہے. اب آپ دیکھیں شیخ عباس قمی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے روایت بیان فرمائی اور اپنی کتاب میں جگہ بھی دی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھے، بلکہ پڑھے نہیں، اس کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے. ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد، صبح اور شام کے بعد تو بڑی تاکید فرمائی گئی ہے کہ نماز صبح کے بعد اور نماز مغرب اور عشاء کے بعد میں اس دعا کو ضرور پڑھتا رہے. نماز ظہرین کے بعد بھی پڑھے، لیکن بڑی تاکید ہے شیخ عباس قمی کی معصومین سے روایات بیان کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھے جو کہ نماز صبح کے بعد اور مغربین کے بعد میں ہے. اور دعا کیا ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ارجو ہو لکل خیر. ایک جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں، ماہ رجب کا میسیج و پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. یا من ارجو ہو لکل خیر، اے ہر خیر کی امید رکھنے والے. یعنی ہر خیر کی امید صرف اس پروردگار سے رکھی جائے گی. یا من ارجو ہو لکل خیر، اے ہر خیر کے مالک تجھ سے ہی تو ساری امیدیں خیر کی رکھی جائیں گی. وَآمَنُوا سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور ہر برائی سے امن و امان دینے والے. دیکھیے یہی جملہ میں یہاں ٹھہروں آپ کو. ہر خیر جس سے امید کی جاتی وہ کون ہے؟ وہ ذات پروردگار. ہر برائی سے محفوظ، ہر شر سے محفوظ، ہر پریشانی سے محفوظ اگر رکھ سکتا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ ذات پروردگار ہے. رجب کا مہینہ تمہیں توحید بھی سکھا رہا ہے اور رجب کا مہینہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا سلیقہ بھی بتا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں. یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر. ایک لفظ پہ توجہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ماہ رجب کا مہینہ کتنا اہم ہے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یہ دعا ہے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی، آپ کے ہاں بھی پڑھی جاتی ہوگی. اے میرے کم اعمال پہ بہت زیادہ دینے والے. کیا سن رہے ہیں آپ بیٹھے؟ امام کے جملے پڑھ رہا ہوں. معصومین نے ارشاد فرمائے ہیں، یہ ایرا غیرہ نتو خیرہ کے جملے نہیں ہیں، ایک امام معصوم کے جملے. اور امام معصوم جب کلام کرتا ہے تو مصلحتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لغو امام کے یہاں نہیں پایا جاتا. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے میرے کم اعمال پہ بہت زیادہ دینے والے. ہائے 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 ہائے، اس جملے کو آپ جتنا چاہیے سوچتے رہیے. یا من یؤتی الکثیر بالقلیل یا من یؤتی من سألہ، اے پروردگار تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے. جملے کی معنویت دیکھیے، جملے کی معنویت دیکھیے ماہ رجب کی. یا من یؤتی من سألہ، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے.
یا من یؤتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے، تجھ سے سوال نہیں کرتا ہے۔ جب یہ کہا معصوم نے کہ تو اسے دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، تو اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی چیز نہیں کہا، بھئی اتنا کہہ کے معصوم رک گئے کہ تو اسے دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے۔ پھر امام معصوم نے دوسرا جملہ کہا، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا، جو تجھ سے سوال نہیں کرتا، پھر اسے کیوں دیتا ہے؟ یہ ذہن میں جو بات آتی ہے، چلے ہم تو سوال کرتے، ہم تو عبادت کرتے، ہم تو نمازیں پڑھتے، ہم تو عبادت کرتے، اللہ ہمیں دیتا ہے، انہیں کیوں دیتا جو نہیں مانگتے؟ تو سنیے عزیزان گرامی، امام معصوم نے جملے میں بات کو واضح فرما دیا، یا من یؤتی من سالا یا من یؤتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف ہو تحننا منہ والرحمہ، تو انہیں صرف اس لیے دیتا ہے کہ تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ تحننا منہ والرحمہ، تو اس لیے انہیں دیتا ہے کہ تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں۔ اب یہ کبھی مت سوچنا انہیں کیوں دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے انہیں بھی دیتا ہے، انہیں بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تک تو صرف وحدانیت پروردگار کا کلمہ پڑھا جا رہا تھا، ابھی تک تو رجب کی منزلت بیان کی جا رہی تھی، یا من یؤتی من سالا یا من یؤتی من لم یسأل ہو ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ۔ آتنی، اب امام معصوم مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ سنیے کہ ایک جملہ، امام معصوم اب مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، بعض افراد کہتے ہیں ارے 56 کروڑ کا چوتھائی دے دے، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ امام معصوم اب مانگنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ آتنی بے مسئلتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، پوری دنیا اور آخرت کی تمام وہ چیزیں مجھے عطا کر دے جو میری مصلحت کے لیے ہوں۔ میری مصلحت جس میں ہو، میری مصلحت جس میں ہو تیرے نزدیک، اس لیے کہ تو جانتا ہے دوں گا تو کیا کرے گا؟ سن رہے ہیں، لے لوں گا تو کیا کرے گا؟ تو مجھے میری مصلحت سے ہٹ کے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، بس دنیا آخرت کا مجھے اتنا دے دے جو تیری مصلحت ہو اور میں اس کے لائق ہوں، میں اس کے لائق ہوں۔ وَاصْرِفْ عَنِّی، دوسرا جملہ سن لیجئے، وَاصْرِفْ عَنِّی بِمَسْأَلَتِی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، اور میری مصلحت کے مطابق دنیا اور آخرت کی جتنی بھی برائیاں ہیں مجھے اس سے دور رکھنا۔ دیکھیں ہم نے دعا کر لی، شر سے ہمیں دور رکھنا، جو میری مصلحت میں نہ ہو وہ پریشانی مجھے نہ دینا، وہ مشکل مجھے نہ دینا۔ اگر کوئی مشکل اس کے باوجود بھی آ کے گھیر لے تو کوئی مصلحت ہے ضرور۔ ہائے 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 ہائے، اس مشکل سے گھبرانا مت، اس مشکل سے گھبرانا مت۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ اس لیے کہ مومن کی علامت ہی یہ ہے، المومن کالجبل الراسخ، مومن ایک پہاڑ کی مانند ہے۔ میں بھائی بہت بڑی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں دوسرا جملہ جب آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں لطف آئے گا۔ المومن کالجبل الراسخ، مومن پہاڑ کی مانند ہے، لا یحرکہ العواصف، زمانے کی آندھیاں اسے حرکت نہیں دے سکتی۔ ہائے 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 ہائے، سنے 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 عزیزو، امام معصوم نے 1400 سال پہلے آج کے زمانے کو مد نظر رکھ کے حدیث ارشاد فرما دی تھی، اگر زمانے میں ظلم کی آندھیاں چلنے لگے تو مومن کو نہیں ہلا سکتی۔ ملاحظہ فرمائیے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں، معصوم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھائی انتظار دیکھیں کتنی عظیم بات ہے۔ اب یہ زمانے کی آندھیاں
بھائی اس سے زیادہ واضح نہیں کروں گا، زمانے کی آندھیاں، یہ ظلم کی آندھیاں مومن کو نہیں ہلا سکتی، کیونکہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا، آئیے دعائے رجب میں آ جاؤں، یہ تو بیچ میں ایک حدیث آ گئی تھی، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، پالنے والے، بڑے آرام سے جملے کو کہوں گا، پالنے والے جو تو نے دیا ہے وہ کم نہیں ہے، جن پہ کم نظر آ رہا ہے نا اسے کم مت سمجھو، جو تو نے دیا وہ کم نہیں ہے، ہر چیز ہے اس جملے کے اندر جو تو نے دیا، تو نے آنکھیں دی کم نہیں ہے، تو نے کان دیے کم نہیں ہے، تو نے ہاتھ دیا کم نہیں ہے، تو نے بولنے کے لیے زبان دی کم نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے کم نہیں ہے، تو نے چلنے کے لیے پیر دیے کم نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ لوگ نہ معلوم کس چیز کو کم سمجھتے ہیں، نہ معلوم انسان کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سانس لے رہا ہے کیا کم ہے، یہ بول رہا ہے یا کم ہے، یہ عقل سے کام لے رہا ہے کیا کم ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کم ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے یہی تو کہا تھا، مولا بہت پریشان ہوں کہ جو تیرے دل میں ہے اسے بیچے گا، بیچے گا، کہ مولا میرے پاس کیا رکھا ہے، کہ اپنی ہماری ولایت بیچ دے، کائنات دے دوں گا، کہ مولا اگر کائنات بھی دے دو جب بھی ولایت نہیں بیچوں گا۔ تو یہ دل میں محبت ولایت علی ہے کیا کم ہے؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، جو تو نے دیا ہے نا وہ کم نہیں ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا مولوی ریحان کی باتیں چھوڑیے، میں تو ترجمہ کرنے بیٹھا ہوں، بس سنا رہا ہوں کہ میں نے صحیح یاد کیا ہے یا نہیں۔ ماہ رجب کی دعا ہے، نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، کوئی نئی چیز میں لے کے آیا نہیں۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، اس جملے کو تو اگر پورے دن بھی تسبیح میں پڑھتے رہو نا پھر بھی کم ہے۔ اس جملے کو فَإِنَّهُ، جو تو نے دیا کم نہیں ہے، جو تو نے دیا کم نہیں ہے، زوجہ دی کم نہیں، بچے دیے کم نہیں، گھر رہنے کو دیا کم نہیں، کھانے کو دیا کم نہیں، پہننے کو کپڑے دیے کم نہیں، پانی پینے کو پانی دیا کم نہیں ہے، جو بھی تو نے دیا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک طریقہ پھر امام نے سکھایا اس دعا میں، علیکم السلام، پھر بھی ایک کام، پھر بھی ایک طریقہ سکھایا امام معصوم نے، فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ، جو تو نے دیا وہ کم نہیں ہے، وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، تو تو کریم ہے نا، اپنے کرم کی وجہ سے اور زیادہ دے دے، اپنے کرم کی وجہ سے اور زیادہ دے دے۔ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَا آتَيْتَ وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، یہ مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس کے بعد کہا بایاں ہاتھ لو، اپنی داڑھی پہ رکھو، داڑھی ہے جب بھی نہ ہو جب بھی ٹھڈی پہ اس طریقے سے پکڑو اور کہو یا ذل جلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ اے ذل جلال و اکرام، اے منتوں دینے والے، اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے سب کچھ دینے والے، اتنی گفتگو کرنے کے بعد آخری جملہ کیا کہا؟ حرم شیبتی علی النار، اس میرے پیٹ کو آتش جہنم پہ حرام قرار دے۔ رکا کہاں مسئلہ آ کر کے؟ اس کے بعد دعا کا جملہ نہیں ہے، دعا رک گئی، کہاں دار و مدار کہاں لے کر گئے؟ پہلے وحدانیت بتا دی، مانگنے کا سلیقہ بتا دیا، اس کی پھر تعریفیں کر دی کہ بس میرے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دے۔ آتش جہنم حرام قرار کب دی جائے گی؟ جب واجب پہ عمل ہوگا، حرام سے محفوظ رہو گے۔ درود پڑھ دے محمد۔ یہ ہے رجب، یہ ہے ماہ رجب، اس کی ہے تاکید۔ ہر نماز میں پڑھو، دعا پڑھو، اس دعا کو پڑھو۔ امام معصوم بار بار تاکید فرماتے، یاد نہیں اپنے مولوی صاحب سے کہیے بلند آواز سے پڑھیں، چھپوا لیجئے، اس کو ہاتھوں میں لیجئے، ہندی میں بھی موجود ہے، عربی میں بھی موجود ہے۔ وہ انسان کیسا ہے کہ جو انسان
اس مہینے میں چلتے ہوئے مہینے کی برکتوں کو نہ سمجھ پائے۔ کیا ہے وہ انسان ہے بھئی؟ ہمارے مہینے کو جنوری فروری سے متعلق تھوڑی ہیں، ہمارے مہینے تو محرم سفر سے متعلق ہیں۔ ہمیں احترام اس لیے کرتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے ہر مذہب کا احترام کرنا ہمیں سکھایا ہے، قرآن نے سکھایا۔ اے صاحبان ایمان، کسی قوم کا مذاق مت اڑاؤ، نہ معلوم وہ کہیں تم سے بہتر نہ ہو۔ ہمیں سلیقہ سکھایا، ہمیں طریقہ بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے رجب میں کیسے زندگی گزارنی۔ فاطمہ بنت اسد آخری لمحوں میں جدار کعبہ کے قریب آ کر کے صرف یہی تو کیا طواف کرنے کے بعد، پہلے تو طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں، اے پالنے والے، یا رب انی مومنۃ بک، پالنے والے میں تو تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ آئے ہائے، آپ کا جملہ ایک جملہ کہہ کے اس جملے کو ذرا کہیں اور لے کے جائیے گا، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک کافر کے گھر میں پلنے والی، میں نے کہا تھا جملے کو ذرا کہیں لے کے جانا ہے، وہ کہہ رہی ہے تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں۔ بھئی اس کے پاس ایمان کہاں سے آ گیا جب حضرت کے پاس ایمان نہیں تھا؟ ہے بھئی سوچنے والی بات ہے۔ اچھا، اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ۔ مومنہ فاطمہ بنت اسد جو خانہ کعبہ کے قریب آئیں، اب آج کی مناسبت اگر نہ پڑھی جائے تو یہ بھی حق تلفی ہو جائے گی، خانہ کعبہ کے پاس۔ انصاف کی بات ہے، ایسے مراحل میں کوئی خاتون جو مرحلہ، اچھا وہ روایات کے جو جملے ہیں میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہمارے یہاں منبر کے کچھ اپنے آداب ہوتے اور ان آداب کو مد نظر رکھا جاتا۔ اس میں آپ ارشاد فرماتی کہ جب وہ وقت قریب آیا تو ایسے مرحلے میں، توجہ رہے میرے ساتھ، درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایسے مرحلے میں آپ گھر سے باہر تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ یہ بھی فرماتی ہیں انی مومنۃ بک، میں تو تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں۔ اور صرف یہ نہیں کہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، بلکہ میں تیری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ یہ نہیں کہ کتاب پہ، ابھی کتاب آئی نہیں تھی، ابھی کتاب آئی نہیں تھی، ابھی کہاں اعلان رسالت ہوا۔ اچھا ایک درود پڑھ دے محمد آل محمد، ایک اور درود پڑھ دے محمد آل محمد۔ میں انتظار بھائی، دیکھیں جملہ اصل میں کیا ہوتا، معصومین نے جو ارشاد فرمایا انہیں صرف جملوں میں نہ لیجئے، ایک ایک جملے پہ غور و فکر کیجئے، سمجھیے ان جملوں کو، یہ معاملہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا۔ بھئی ایسے مرحلے میں خاتون گھر میں رہتی کہ باہر آتی؟ بھئی گھر میں رہتی، باہر آتی۔ بھئی گھر میں رہتے ہیں ایسے مرحلے میں، آپ باہر آ گئیں، آپ کو تو گھر میں رہ کے پڑوسیوں کو پکارنا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ کو تو گھر میں رہنا تھا، آپ باہر آئیں، اور اس سے پہلے، آپ آنے سے پہلے جب وہاں پہنچ گئی ہیں آپ، تو آپ نے طواف بھی کیا۔ ایسے عالم میں طواف بھی ہو رہا ہے، ایسے عالم میں طواف بھی ہو رہا۔ طواف کرنے کے بعد میں آپ دروازے کی طرف پھر بھی نہیں گئیں۔ ارے بھائی دیکھو، خارق العادہ باتیں ہیں جتنی ہو رہی ہیں، عقل سے باہر باتیں ہیں ساری جتنی ہو رہی ہیں، کہ بھی آپ دیکھیں گھر سے باہر، اس کے بعد طواف کعبہ، اور طواف کعبہ کے بعد آپ دروازے پہ نہیں آئیں، دروازے کی کنڈی کھولتی، تالے کو توڑواتی، اندر جاتی نہیں۔ ایمان کی علامتیں دیکھیے آپ، اس طرف گئیں جہاں دیوار تھی۔ اما میں کیا کہوں، یہاں پر سے ایک جملہ کہہ دوں، یہ یقین کامل نہ تھا تو کیا تھا؟ یہ ایک یقین کامل نہ تھا تو کیا تھا میاں؟ ایسے مراحل میں آ کے اب آپ کھڑی ہو گئیں، کھڑی ہونے کے بعد یوں ہاتھ رکھا دیوار پہ، کہا انی یا رب انی مومنۃ بک، میں تجھ پہ ایمان لائی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان لائی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان لائی ہوں۔ صرف ایمان نہیں لائی، میں اس کی تصدیق بھی کرتی ہوں۔ ابھی ایمان لانا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے۔ ایمان تو ظاہری بہت لائے تھے، ہو میرے ساتھ ہو یا ختم کر دوں؟
میرے مزاج کے اعتبار سے ٹائم ختم ہو گیا، لیکن میں بات کو ذرا بات تو پوری کر دوں. میں نے تبھی تو مولا کے اس قول کا ترجمہ بھی نہیں کیا جس کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا. ایمان لائیں وہ مصدقتن بے، اور میں اس کی شاہد بھی ہوں، گواہی بھی دیتی ہوں، صداقت سے کام لیتی ہوں میں، اور صرف اس کا نہیں تیری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اس کی گواہی دیتی ہوں، تیرے رسولوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں اور گواہی دیتی ہوں. تجھے واسطہ ہے تیری کتابوں کا، ایک سنے، تجھے واسطہ تیری کتابوں کا، تجھے واسطہ تیرے رسولوں کا. دو، تجھے واسطہ تیری کتابوں کا، یاد کر لیجئے، یاد آئے گا. تجھے واسطہ تیرے رسولوں کا، تجھے واسطہ تیرے مرسلین کا، تجھے واسطہ تیرے ولیوں کا، اور تجھے واسطہ اس جنین کا جو میرے شکم میں ہے. وہ بحق کے تجھے واسطہ اس جنین کا جو میرے، توجہ چاہ رہا ہوں، میرے شکم میں ہے. تجھے واسطہ میرے اس جنین کا، اس بچے کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل کو اس کی وجہ سے آسان کر دے. حلال مشکلات کا تمغہ ماں نے سب سے پہلے دے دیا کہ جو آنے والا میرا حلال مشکلات ہی نہیں، کائنات کا حلال مشکلات. ہائے 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 ہائے. ملاحظہ فرمائیے، میرا یہ بند ہو گیا. ملاحظہ فرمائیے، بات تو صحیح. اس جنین کا واسطہ مشکل کو آسان فرما دے، اس جنین کے واسطے، اس بچے کے واسطے. کب اتنا کہنا تھا، آ گئے قاضی قزوینی نے اپنی کتاب الامام العلی من المہد 37 پہ اس بات کو لکھا. وہ کہتے ہیں وَقَدْ انْتَهَا، اس کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ کعبے کی دیوار نے ایک مرتبہ شگاف ہو کے آواز دیا، الیہ الیہ الیہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آگے قاضی میں قزوینی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہتے اس بات کو. انہوں نے ایک جملہ اور لکھا، تمہارے جتنے مورخین ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ جدار کعبہ میں شگاف ہوا. کسی نے نظام الدین جو ہیں، یہ حسن نظام الدین جو درگاہ ہے، ان کے جو وارث ہیں، ان کے جو پوتے پڑ پوتے، ان کا نام حسن ہے، ان سے کسی نے کسی کانفرنس میں یہ بات کہی تھی. عزیزو، وہ سناتا چلوں کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. ان سے کسی نے کہا تھا، تو حسن نظامی نے کہا وہ جگہ بتا دو جہاں علی پیدا ہوئے ہو. سنے، وہ جگہ بتا دو جہاں علی پیدا ہوئے ہو تاکہ ہم اس کو کعبہ مانیں. علی ولدا فی جوف الکعبہ کی روایت موجود ہے، علی کعبے کے درمیان پیدا ہوئے. اور صرف یہ نہیں کہ علی کعبے کے درمیان میں پیدا ہوئے، اتنا نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ اور کہا راویوں نے، اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا. درود پڑھ دے علی. علی ولدا فی جوف الکعبہ. اللہم صلی علی محمد واجل فرج. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یا شاب جیو، دیکھئے بچے بھی ولا میں آ جاتے ہیں، نام ہی علی ایسا ہے. فی جوف الکعبہ. اس کے بعد جب فاطمہ بنت اسد چلی گئی نا اندر، اب یہ میں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں، روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں. تاریخ نہیں، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دیوار کعبہ جو کھلی تھی، شگاف ہوا تھا، جب آپ اندر چلی گئیں تو پھر بند ہو گئی. دیوار پھر بند ہو گئی. اب مورخین نے لکھا
اوئے ہوئے کون کون سی چیز لے کے آؤں؟ ایک درود پڑھیں محمد آل محمد، ایک ذہن میں ایک عجیب ہے، عجیب چیز ذہن میں۔ اب ابن عبداللہ کہتے ہیں میں خود ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے قرآن کے بہت بڑے مفسر گزرے، سمجھے؟ تفسیر قرآن سنا کر یہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور فلاں قبیلے کا فلاں آدمی بھی بیٹھا تھا، بس اتنا کافی ہے آپ کے لیے، فلاں قبیلے کا فلاں آدمی بھی بیٹھا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا فاطمہ بنت اسد آئیں، انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد کعبے کی دیوار سے ہاتھ لگایا اور کچھ کہا، اور اتنے میں دیوار میں شگاف ہوا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیوار بند ہو گئی، ادھر سے دروازہ بند، ادھر سے دیوار بند، نہ جانے والی گھبرائی، نہ دیکھنے والا گھبرایا۔ یہ بھی ایک کمال ہے بھائی، دیوار بند۔ اب تاریخ نے لکھا، اچھا جی وہاں کی داستان سنائے گا کون؟ اب تو دیوار بند، گھر بند، انتظار بھائی، آپ مجھے چاروں طرف سے یہاں امام بارگاہ میں بند کر کے آگے سے تالا لگا دو، مجھ پہ کیا اندر گزر رہی ہے کون بتائے گا؟ یہ تو میں ہی بتاؤں گا، ہے جب مجھے نکالا جائے گا تو میں ہی بتاؤں گا کہ اندر کیا ہو رہا تھا۔ اب کون بتائے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کسی کے اندر کے پاس علم غیب تو وہاں آ نہیں رہا۔ اس وقت میں نہ رسول ہے ہی نہیں، رسول خدا کہاں ہے وہاں؟ وہ تو ہے ہی نہیں اس وقت میں، وہ تو ہے کہیں دور ہے ہی نہیں۔ اندر کی خبریں کون دے؟ اب دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں لوگ، یقین کیجئے روایتیں کیا کہہ رہی ہیں، دروازہ کھولنا چاہ رہے ہیں، تالے نہیں کھلتے، دیوار کو ہٹانا چاہتے، دیوار نہیں ہٹتی، اب اندر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن یہ دوسرے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے والوں کو سب کو یقین ہے کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے۔ 3 دن کے بعد میاں سنیے نورانی کیفیتیں کیسی ہوتی ہیں۔ 3 دن کے بعد دروازہ پھر بھی نہیں کھلا، لوگ باہر ہیں خانہ کعبہ کے، دیکھ رہے ہیں یہ منظر کیا ہو رہا ہے، بلکہ شفٹیں بدل رہی ہیں 8-8 گھنٹے کی، بھئی کیسے 24 گھنٹے لوگ کھڑے رہیں گے، دیکھ رہے ہیں یہ ماجرہ کیا ہو رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تالا نہیں کھلتا، دیوار نہیں کھلتی۔ اب ایک مرتبہ دیوار کو شگاف ہوا، کیا دیکھا؟ آغوش مادر میں چمکتا ہوا چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے، اور سفید لباس میں لپٹا ہوا رہا ہے۔ ٹھہر کر کے ایک جملہ کہہ دوں، وہاں وہ لباس کہاں سے آیا؟ کوئی ساتھ میں لے کے تھوڑی گئی تھی فاطمہ بنت اسد؟ ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے 3 دن تک وہاں کیا کھایا کیا پیا؟ تو آواز دیتی اللہ جنت سے کھانے بھی بھیجتا تھا، پھل بھی بیچتا تھا۔ درود پڑھ دے محمد۔ رہ جائیں گی بہت سی باتیں جنہیں نہیں کہہ پاؤں گا آج کے اس محفل میں، عزیزان گرامی اس میں مجلس میں وہ پوری نہیں کر پاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب ایک مرتبہ دیوار شگاف ہوئی، آپ باہر تشریف لائیں، آغوش میں بچہ، ابو طالب کی نگاہ پڑی، آغوش میں لیا، چوما، اور چومنے کے بعد ایک مرتبہ رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اسلام کی آغوش میں جیسے ہی یہ نومولود آیا، مولود کعبہ آیا، تو ایک مرتبہ سلام و دعا ہوئی، سلام کیا اور یہ جملہ ملا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی 3 دن کے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جب دیکھا رسول خدا نے گفتگو ہو رہی شروع ہو گئی، تو ایک مرتبہ آواز دے علیکہ السلام، یہ بتاؤ علی سناؤ گے کیا؟ ہائے 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 ہائے، علی سناؤ گے کیا؟ کہ توریت سے سناؤں، انجیل سے سناؤں، زبور سے سناؤں یا قرآن سے سناؤں؟ تو ایک مرتبہ مولا کائنات سے حضرت رسول خدا نے ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں یا علی ذرا کچھ قرآن سے سناؤ، قرآن سے سناؤ۔ اب اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، 18واں پارہ اس کی پہلی آیت آپ نے کرنا شروع کی، آپ نے سنانا شروع کی کہ بے شک مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ علی کا سب سے پہلا میسج، علی کا سب سے پہلا پیغام نماز کا ہے، نماز کا سب سے پہلا پیغام اس دھرتی کے اوپر قدم رکھنے کے بعد، اس زمین کے اوپر قدم رکھنے کے بعد کا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، بے شک صرف وہی مومنین کامیاب ہیں، صرف وہی مومنین کامیاب ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ نے مومنون کا سورہ ہی کیوں انتخاب فرمایا؟ شاید آواز آئے گی اس لیے کہ ابھی نے امیر المومنین مل گیا ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔ یہ بات یہیں پر رکتی ہے، بہت سی باتیں ہیں۔ مولا لے کر کے گئے، پورے مکے میں اعلان ہوا، مولا کو لے کر کے گئے، مکے میں اعلان ہوا۔ حضرت ابو طالب نے 300 اونٹ، سمجھ رہے ہیں آپ، قربان کیے، 300 اونٹ کا عقیقہ، اور 1000 بھیڑ اور بکریاں ان کا عقیقہ۔ 1000 کا لفظ آیا، والف 1000 کا لفظ آیا، 300 اونٹ اور 1000۔ میں کہتا ہوں اے حضرت ابو طالب، ان کے اوپر تو کائنات بھی صدقہ کر دی جائے تو کہاں، یہ تو 1000 اونٹ۔ اور مکے والوں سے وسیع میں آخری جملہ اس ضمن میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے جس وقت 1000 اونٹ نہیں 300 اونٹ اور 1000 بھیڑ اور بکریاں ذبح کرائیں تو آواز دیا، اے مکے والوں، میرے بیٹے علی کا عقیقہ کھانے والوں اور یہ کھانا کھانے والوں، پہلے خانہ کعبہ میں جاؤ، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ یہ ابو طالب کا جملہ تھا جو اپنے بیٹے کی ولادت پر کھانا کھلانے سے پہلے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہو۔ وہ آج کے لوگوں کو پیغام دے رہا تھا، میرے ایمان پہ شک نہ کرنا، میں خانہ کعبہ کا طواف لوگوں کو کرا رہا ہوں۔ اسی علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، ایک درود پڑھ دے محمد۔ ہمارے بزرگ مولانا قبلہ کی آمد پہ ایک اور درود پڑھ دے محمد۔ اجازت ہے آپ ایک اور درود پڑھ دے محمد۔ اعلان کرا دیا، اعلان ہوا، یہی مولا ارشاد فرماتے کیا، یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، یا ایھا الناس نے کہا۔ ایک ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں میں اس کے وقت میں ختم کروں گا، میری عادت ہے۔ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس ہے لوگو، نہیں، اللہ کے بندو، ما بعد الموت اشد من الموت، مرنے کے بعد کا مسئلہ مرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ مرنے کے بعد کا مسئلہ مرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لمن لا یغفر اللہ، جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ یہ جملہ علی کی ولایت میں رہتے ہوئے سوچنے کی بات ہے۔ مولا نے کیا کہا، مرنے کے بعد کا مسئلہ مرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لمن لا یغفر اللہ، جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، فاحذروا، پس حاضر ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ۔ فاحذروا ضیقہ وضنکہ وظلمتہ ووحشتہ، قبر کی ظلمت کے لیے تیار ہو جاؤ، قبر کے اندھیرے کے لیے تیار ہو جاؤ، قبر کی تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ، وحشت قبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ مولا فرما رہے ہیں، یعنی قبر میں اندھیرا ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں ظلمت ہے، قبر کے اندر مشکلات ہیں،
ان مشکلات کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور تیار ہونا کوئی بڑا مرحلہ نہیں ہے، واجب پہ عمل کرتے رہو، حرام کام کو چھوڑتے رہو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے واجب پر عمل کرنے میں۔ قبر کی تیاری کے لیے سب سے آسان نسخہ واجب پہ عمل اور حرام کو چھوڑنا ہے، ولایت آل محمد کے ساتھ ساتھ ماں، کتنی عظیم نعمت ہے ماں، اسے کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ وہ مسائل تو سارے رہ ہی جائیں گے کہ ماں کسے کہتے، وہی ماں تو ہے جو اس قبر کی تیاری کراتی ہے، یہ وہی ماں تو ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ وہی ماں ہے جس نے اتنے عظیم بیٹوں کو پالا ہے، یہی وہی ماں ہے جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ وہی ماں ہے جس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم کہیں اور مت جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے یا اللہ تم سے ناراض ہے، تم یہ دیکھو تمہاری ماں تم سے راضی ہے، تم یہ دیکھو تمہاری ماں تم سے ناراض ہے۔ اگر تمہاری ماں تم سے راضی ہے تو تمہارا خدا تم سے راضی ہے، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو خدا تمہارا تم سے ناراض ہے۔ اللہ نے اپنی کسوٹی اسی ماں کو بنایا، اسی ماں کو بنایا۔ آج ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، مرحومہ کی ایک عمر تھی، بھائی بھی بیٹھے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹا بھی بیٹھا ہے، عزیز و اقارب بھی تشریف لائے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کسی نے انہیں رونے کو پابندی نہیں لگائی، کسی نے غسل و کفن پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی ان سے بات چیت کرنے پہ پابندی نہیں لگاتا، کوئی گفتگو کرنے پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن ہائے حسن و حسین کی ماں، جب دنیا سے گئی ہیں حسن و حسین کی ماں، تو ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں لوگ کہتے ہیں ان بچوں کے ساتھ نہ کھیلو، ان کی ماں نہیں ہے۔ کون سی مظلومی پڑھو، کون سے جملے پڑھو، کون سی مصیبت واردہ آپ کی خدمت پہ پیش کروں۔ فاطمہ، کائنات کی ایسی ماں، امام معصومین کی ماں، کتنی عظیم ہستی کا نام ہے فاطمہ، کوئی کیا بیان کر سکتا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو ہم اپنی ماں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگتے، وہ فاطمہ۔ اور فاطمہ نے اپنی تمام مصیبتوں کو تو علی سے بتایا بھی نہیں، کچھ مصیبتیں تو ایسی تھی کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو پتہ چلا ہائے فاطمہ کی مصیبت۔ کون کون سا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں عزیزو، کتنی مائیں کائنات میں گزری ہیں اور گزریں گی، لیکن کوئی فاطمہ جیسی ماں ہو سکتی ہے، کوئی زینب جیسی ماں ہو سکتی ہے، کوئی ام کلثوم جیسی ماں ہو سکتی ہے، کوئی رباب جیسی ماں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ زادارو کون سی ماں کا تذکرہ کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کس بہن کا بھائی کے لیے تذکرہ کروں؟ آیا زینب کا تذکرہ، آیا فاطمہ الزہرا کی مصیبتوں کا تذکرہ، کل کی جو تاریخ آ رہی، آج کی جو شب آ رہی ہے مولود کعبہ سے منسوب، میں اس کی ہمسر کا، اس کی زوجہ کا تذکرہ کیسے کروں جو کائنات کا حل والے مشکلات، جو کائنات کی مشکلوں کا آسان کرنے والا۔ ہائے اس کی زوجہ پہ جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، ایک مرتبہ آواز دیا ظالمو تم نے میرے محسن کو قتل کر ڈالا۔ ایک ماں جس کا بیٹا محسن اس مجلس میں بیٹھا، ایک وہ ماں جس کا بیٹا سرزمین مدینہ پر، اسے دنیا میں بھی آنے نہیں دیا، آواز یا ظالمو تم نے میرے محسن کو قتل کر ڈالا، ظالمو تم نے میرے محسن کو مار ڈالا۔ ہائے ہائے مدینے والی ماں تڑپتی رہی، یہی جملے زینب بھی آواز دیتی تھی، ظالمو ہائے میرا آن محمد۔ ام رباب کا کہتی ہائے میرا علی اصغر، ام وروا کہتی ہائے میرا قاسم۔ یا ماں مرنے کے بعد بھی اپنا تعلق اپنی اولاد سے ختم نہیں کرتی، اس لیے روایت میں ہے ماں کی قبر پہ جایا کرو،
شوہر کو بھی چاہیے ماں کی قبر پہ بیوی کی قبر پہ جائے، بچوں کو بھی چاہیے۔ اس لیے تو جب بیوی دنیا سے گئیں اور علی نے 40 قبریں بھی بنا دی، کیا مظلومیت تھی، کون سا جملہ پڑھا جائے؟ عزاداروں میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اس ماں کی مصیبتوں میں کون سی بات میں پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ 40 قبروں بنانے کے بعد بھی اب یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، میں بھی پڑھ دوں۔ علی ایک دن سورہ یاسین بیٹھے ہوئے قبر زہرا پہ پڑھ رہے تھے، قبر زہرا سے آواز ہے، علی جلدی گھر جاؤ، میرا حسین پیاسا ہے۔ ہائے قبر زہرا، وہ ماں کی ممتا، آواز آ رہی ہے، علی میرا حسین۔ میں کہوں گا زہرا کل کربلا کا میدان ہوگا، یہ تیرا لاڈلا زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا، آواز آئے گی میں اپنے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ ختیجہ کبریٰ بنت مطہر حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں، ان کے درجات بلند فرما، تمام مومنین کی مشکلات آسان فرما، زمانے کے حوادث سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو حفاظت اور ان کے مراتب کو بلند فرما، تمام مومنین مومنات مسلمین و مسلمات کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرا معبود جو کوئی خاص دعا لیے ہوئے حلال مشکلات کے صدقے میں اس کی دعا کو مستجاب فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔